اس تصور یہ غمزہ رخسار جہاں تیرے لیے ہے، آرائش خد و خال ہستی کا سبب کون؟ یہ انجمن کون و مکان تیرے لیے ہے۔ چشم تحیر نے یہ سوچا کہ فضا میں شادابی گلزار طرب تیرے لیے ہے۔ یہ کون ہوا باعث تخلیق دو عالم؟ یہ ارض و سما کیوں ہے؟ سب تیرے لیے ہے۔ پیدا تیری خاطر ہوئے اطراف دو عالم، کونین کی وسعت کا فسوں تیرے لیے ہے۔ ہر بحر کی موجوں میں تلاطم تیری خاطر، ہر جھیل کے سینے میں سکون تیرے لیے ہے۔ ہر دشت و بیابا کی خاموشی میں تیرا راز، ہر شاخ میں زلفوں سی لٹک تیرے لیے ہے۔ مکہ تیرے لیے، مدینہ تیرے لیے، توقیر کا ہر ایک نگر تیرے لیے ہے۔ تجھے کیا تخلیق تو رب نے کہہ دیا سارا جہاں تیرے لیے، تو میرے لیے ہے۔ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. قابل تعظیم حاضرین و سامعین، رات کے 12 بجنے والے ہیں، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے جس نے یقیناً تھکاوٹ کے ساتھ آپ کو ہلکی ہلکی لوری بھی دی ہے۔ نیند کی آغوش میں آپ جانے کی بالکل تیاریوں میں ہیں، اور مجھے دعوت دیتے ہوئے مولانا نے فرمایا کہ بلا تاخیر. یہ بھی خوبصورت حوصلہ افزا جملہ تھا، اللہ انہیں اجر عطا فرمائے. اور ویسے رات کے اس پہر میں تقریر کا فطری وقت تو گزر چکا ہوتا ہے، بات کہنے کا، سننے کا، لیکن چونکہ ساتھیوں نے ایک اہتمام فرمایا تو میں کوشش کروں گا اپنی بساط کے مطابق چند جملے آپ کی خدمت میں اشتہار کی پیشانی پہ جو عنوان درج ہے اس کی مناسبت سے عرض کر دوں. سٹیج پر ہم سب کے مخدوم، پروردہ آغوش ولایت، نمونہ اسلاف حضرت مولانا پیر محمد اسد محمود مکی دامت فیوزہم تشریف فرما ہیں. اللہ رب العزت ان کا شفیق سایہ سلامت رکھے. اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے جو آپ تشریف فرما ہیں. دھیان اگر آپ کا میری طرف رہا، میں لمبی چوڑی تمہید باندھنے کے بھی اس وقت پوزیشن میں آپ کی وجہ سے نہیں ہوں کہ تھکاوٹ ہے، تو میں بڑے ہی مختصر وقت میں ایک دو باتیں صرف آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، وہ بھی آپ سے چاہتے ہو تو. یہ بات جو حضرت فرما رہے ہیں یہ میرے بھی ذہن میں تھی، لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں ان حضرات کو کہوں، حالانکہ وہ خود دیکھ رہے ہیں کہ پنڈال میں جگہ موجود ہے. وہ یہاں اگر تشریف لے آئیں میرے سامنے تو وہ جو 10-15 منٹ بات کرنی ہے وہ آسن طریقے سے ہو سکے گی، ورنہ ظاہر ہے اکا دکا ہی کوئی جملہ ہو جائے گا اور پھر میں بھی رخصت چاہوں گا آپ سے. اگر کچھ حضرات جو سننا چاہتے ہیں وہ اگر یہاں تشریف لے آتے ہیں تو سامنے. اچھا چلیں آپ آرام فرمائیے، کوشش کیجئے کہ شاید ساتھ والے کی کسی کی نیند خراب نہ ہو. بس ٹھیک. میں ایک دو باتیں عرض کروں گا، زیادہ وقت نہیں، کیونکہ مجھے پہلے تو یہی بتایا گیا تھا کہ 12 بجے ہم نے دعا کرانی ہے. تہذیب عبادت ہے سراپائے محمد، تسلیم کی خوشبو چمن آرائے محمد، تنظیم خدا ساز تمنائے محمد، منشا جو خدا کا وہی منشائے محمد، جس دل میں ہے اللہ وہیں رہتے ہیں وہ بھی،
کہتا ہے جو اللہ وہی کہتے ہیں وہ بھی، اللہ کی اطاعت ہے محمد کی اطاعت، قرآن کی دعوت ہے محمد کی اطاعت ہے، جتنا شعور اتنا ہی اس حد کو سمجھ لے، اللہ کو سمجھنا ہے محمد کو سمجھ لے، ہے جتنا شعور اتنا ہی اس حد کو سمجھ لے، اللہ کو سمجھنا ہے محمد کو سمجھ لے، اللہ ہے کیا جس نے بتایا وہ محمد، قرآن سا پیغام جو لایا وہ محمد، آیات میں پیوست جو آیا وہ محمد، جس نے بشریت کو سجایا وہ محمد، وہ علم معظم وہ طبیعت وہ محمد، قرآن زبان ترہ گفتار محمد، قرآن عمل منزل کردار محمد، اخلاق ہماگیر کی وسعت ہے محمد، انسان سے انسان کی ملت ہے محمد صلی اللہ مختصر چونکہ بات کرنی ہے تو اس لیے اسی میں سے ایک بات آپ کے حوالے کرتا ہوں، تہذیب عبادت ہے سراپا محمد۔ آپ کہتے ہیں یہ ہمارے محلے کی تہذیب ہے، یہ ہماری برادری کی تہذیب ہے، یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے لین دین کی تہذیب ہے، ہمارے معاشرے کی تہذیب ہے۔ ٹھیک ہے وہ آپ نے اپنی تہذیب بتانی ہے بنانی ہے، لیکن عبادت کی تہذیب کیا ہے؟ تہذیب عبادت ہے سراپا محمد۔ چلتے چلتے طواف کرتے کرتے ایک کونے پہ آ کے رک گئے اور اسے مخاطب ہو کے کہتے ہیں میں تجھے اس لیے نہیں چومنے لگا کہ تو فائدہ دے سکتا ہے، میں اس لیے نہیں چومنے لگا کہ تو کوئی نقصان کر سکتا ہے، تجھے نہیں چوموں گا تو میری بھینس دودھ نہیں دے گی، تجھے اس لیے نہیں چومنے لگا کہ تو نقصان کر دے گا، نہیں چوموں گا، تجھے اس لیے نہیں چومنے لگا کہ چوموں گا تو تو فائدہ کر دے گا۔ پھر عمر چومتے کیوں ہو؟ عمر فرماتے ہیں اس لیے کہ تہذیب عبادت ہے سراپا ہے۔ پتنی کو میرا جملہ سمجھ آیا یا نہیں؟ میں تو زبردستی نہیں کہلواؤں گا، چاہے آپ یوں کرو یا نہ کرو، تہذیب آپ کا بیٹھے رہنا ہی کافی ہے۔ تہذیب عبادت ہے سراپا محمد، تہذیب عبادت ہے سراپا محمد۔ پیارے آقا منبر پہ جلوہ فروز ہیں، ایک صحابی کھڑے ہوئے، فرمایا اجلس، بیٹھ جا۔ ایک اور صحابی باہر جوتوں والی جگہ پر ہیں، ایک پاؤں مسجد سے اندر ہے ایک باہر ہے، وہ وہیں بیٹھ گیا۔ ساتھ والا صحابی اسے کہتا ہے حضور نے آپ کو حکم نہیں دیا، پیارے آقا کسی اور کو حکم دے رہے ہیں کہ بیٹھ جا۔ وہ کہتا ہے مجھے علم ہے حضور نے حکم مجھے نہیں دیا، لیکن حضور کا جب حکم میرے کانوں میں پہنچ گیا بیٹھ جا، اب کھڑا کیسے رہوں؟ تہذیب عبادت ہے سراپا محمد، تسلیم کی خوشبو چمن آرا محمد، تنظیم خدا ساز تمنا محمد، منشا جو خدا کا وہی منشا محمد، جس دل میں ہے اللہ وہیں رہتے ہیں وہ بھی، کہتا ہے جو اللہ وہی کہتے ہیں وہ بھی، روح شمس و قمر محمد، مطلوب بام و تر محمد، راہدار رہبر محمد، راکب بہروبر محمد، نطق شیری اثر محمد، طیب و طاہر محمد، مزمل و مدثر محمد، نبی الحرمین محمد، سرور کونین محمد، محبوب رب المشرقین محمد، جد الحسن والحسین محمد، امام القبلتین محمد، شفیع المذنبین محمد، سید العارفین محمد، سید الساجدین محمد، مشعل بزم وفا محمد، واجب حل عطا محمد، گوہر ارتقا محمد، سید الاسفیاء محمد، آفتاب ہدا محمد، مہتاب عطا محمد، یاسین و طاہا محمد، رحمت للعالمین محمد، رہبر السالکین محمد، راحت العاشقین محمد، صاحب قاب قوسین محمد، رسول الثقلین محمد، نازش دو جہاں محمد، رحمت برسبا محمد، ہادی انسجا محمد، فخر کون و مقا محمد، مشفق و مہربا محمد، راحت آسیہ محمد، سید و سردار محمد، قافلہ سالار محمد، مصدر انوار محمد، نور انوار محمد، حبیب کردگار محمد، مقصد کائنات محمد، مقصود کائنات محمد،
محمد، مرکز کائنات محمد، ہادی کائنات محمد، روح کائنات محمد، طبیب کائنات محمد، حسن کائنات محمد، رونق کائنات محمد، بہار کائنات محمد، فخر موجودات محمد، جمیع الحسنات محمد، جامع البرکات محمد، خیر الانام محمد، سید العرب والعجم محمد، جمیل الشیم محمد، تاجدار حرم محمد، چراغ حرم محمد، عادل بے عدیل محمد، دعائے خلیل محمد، لطف رب جلیل محمد، صادق و امی محمد، خیر الورا محمد، بدر الدجا محمد، شمس الدہا محمد، احمد مجتبی محمد، جناب محمد مصطفیٰ محمد. صلی اللہ ایمان سے زیادہ مقدم محمد، دین سے زیادہ مقدس محمد، فرشتوں سے زیادہ معصوم محمد، والدین سے زیادہ محترم محمد، اولاد سے زیادہ عزیز محمد، دھڑکن سے زیادہ قیمتی محمد، شہد سے زیادہ میٹھا محمد، مسکراہٹ سے زیادہ خوبصورت محمد، سورج سے زیادہ تابندہ محمد، خوشبو سے زیادہ معطر محمد، شبنم سے زیادہ پاکیزہ محمد. صلی اللہ. خطیب کو بلایا جاتا ہے نا، میں تو خیر خطیب نہیں ہوں، میں کو اپنی مثال نہیں دینے لگا، میں تو طالب علم ہوں، کہ حضور کی تعریف بیان کرنی ہے، حضور کا تذکرہ کرنا ہے، یا نعت خواں کو بلایا جاتا ہے. وہ گنے چنے لوگ ہوتے ہیں بات کرنے والے. آپ کو کوئی بات لفظ سمجھ بھی آئیں گے یا صرف زور پسند کرتے ہو؟ لفظ سمجھ آئیں گے؟ جزاکم اللہ. وہ گنے چنے لوگ ہوتے ہیں جو بات کیا کرتے ہیں، لیکن میرا تخیل یہ ہے، میرے دل کی آواز یہ ہے کہ دھرتی پر اس وقت 8 ارب انسان ہیں. کتنے؟ ارب، جن میں مسلمان بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، کمیونسٹ بھی ہیں، تحریے بھی ہیں. 8 ارب. میرے دل کی دھڑکن یہ ہے کہ یہ 8 ارب انسان مسلمان بن جائیں، پھر یہ سارے مسلمان خطیب بن جائیں، پھر حضور کا تذکرہ شروع کریں، ان سب کی انتہا آ جائے گی، میرے آقا کی زلف کا تذکرہ بھی مکمل نہیں ہو سکتا. چہ جائے کہ رات کی چند گھڑیاں، چند لمحے، جتنا بھی کوئی بات کرے اسے آخر میں یہی کہنا ہوگا، تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، قلم ہے آبلہ پا مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے. کیسے کر سکتے ہیں جس کے بارے میں اللہ فرمائے محبوب ورفعنا لک ذکرک. دوستوں کو جملے سمجھ آتے ہیں؟ موبائل ریکارڈ کرے گا. یہ سب سے بڑی خرابی ہے لائیو چلانا. سب سے پروگرام کو ناکام کرنا ہو تو لائیو چلانا. لائیو چلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کو پروگرام میں آنے کی ضرورت نہیں. اس کے علاوہ کوئی مطلب ہے تو مجھے سمجھا دیں، میری معلومات میں اضافہ کر دیں. لائیو چلانے کا صرف مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بستر پہ آرام کیجئے. یہ سہولت ہم آپ کو آپ کے بستر پہ مہیا کیے دیتے ہیں، آپ کو پنڈال میں آنے کی ضرورت نہیں. پھر مجھے بھی کہا ہوتا میں بھی لائیو بیٹھ کے بیان کر دیتا. بلکہ سخت جملہ ایک بولنے لگا ہوں، وہ ہو سکتا ہے ساتھی ناراض ہو جائیں. اس میں صرف اس کا فائدہ ہے جس نے چینل بنا رکھا ہے، اس کے علاوہ کسی کو کوئی فائدہ نہیں. ہو سکتا ہے ساتھی ناراض ہو جائے میں تو حقیقت بتا رہا ہوں. آپ کی دھیان ہے میری طرف جی. ورفعنا، اللہ فرماتے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. آپ نہ اونچا بولنا. اللہ فرماتے ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا.
ورفعنا، اللہ یہ بھی نہیں فرما رہے کہ کروں گا، کر دیا. ورفعنا، ہم نے کر دیا، ہم نے. اللہ آپ تو احد ہیں، آپ تو اکیلے ہیں، ہم ہوتا ہے جمع کے لیے. ہم ہوتا ہے جمع، ہم بیٹھے ہیں، میں تو نہیں نا اکیلا بیٹھا، ہم تو جمع کے لیے ہوتا ہے. یہ اللہ نے ہم ہر اس مقام پہ لگایا جہاں بڑے دعوے والی بات تھی. یہ کام میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، قرآن ہم نے نازل کیا. فخریہ بات ہوتی ہے نا، حفاظت ہم کریں گے. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. یہاں اللہ فرماتے ہیں محبوب ورفعنا، ہم نے. میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں، توجہ سے سننا، خوش کے بندے کو شاید سمجھ نہ آئے. کسی کے دشمن ہو بہت، سجن ہو ایک اور ہو پاور والا. سجن ہو ایک اور ہو اصلی اور نسلی. سجن ہو ایک اور ہو پاور والا. اس دوست پہ جب کوئی مشکل آ جائے تو وہ جو اکیلا ہے نا، وہ اسے تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے سونیا پریشان کیوں ہونا ہے، اسی ہاں نا. ہوتا اکیلا ہے لیکن ظاہر اکیلا نہیں کرتا خود کو. ہم ہیں نا. کہیں سے پتھر آ رہا ہے، گالی آ رہی ہے، ساحر کہا جا رہا ہے، پاگل کہا جا رہا ہے، مجنوں کہا جا رہا ہے، دیوانہ کہا جا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں محبوب پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ورفعنا، ہم ہیں نا، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. اگر معنی یہ ہوتا نا کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا تو آیت اتنی کافی تھی، ورفعنا ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. لیکن اللہ فرماتے ہیں ورفعنا لک ذکرک، لک تیرے لیے. یہ اتنا میٹھا جملہ ہے. آپ کسی کے گھر جائیں، کسی کے کیا اس کے گھر جائیں جس سے محبت کا دعویٰ ہے، اور جا کے کہیں میں تیرے گھر آیا تیرے لیے، میں تیرے گھر آیا. کیا مطلب؟ میرا تیرے گھر آنے کا مقصد کھانا نہیں، پینا نہیں، پیغام لینا دینا نہیں، سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا کچھ نہیں. میں تیرے گھر آیا تیرے لیے تاکہ تو راضی ہو جائے. مجھے تو یوں سنائی دیتا ہے جیسے اللہ فرماتے ہیں ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے تیرا ذکر بلند کیا تیرے لیے تاکہ تو راضی ہو جائے. اچھا میں جو تیرے گھر آیا تیرے لیے آیا تو ہوگا وہی جو تو چاہے گا. تو چاہے گا کھا لے میں کھا لوں گا، تو چاہے گا پی لے میں پی لوں گا، تو چاہے گا یہیں پہ رہے میں یہیں پہ رہوں گا، تو چاہے گا چلا جا میں چلا جاؤں گا. کیونکہ میں تیرے گھر آیا تیرے لیے آیا، ہوگا وہی جو تو چاہے گا. مجھے تو یوں سنائی دیتا ہے جیسے اللہ فرماتے محبوب ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے تیرا ذکر بلند کیا تیرے لیے کیا. جلدی میں کوئی فتویٰ نہ لگا دے مجھ پر. تیرے لیے کیا، تیرے لیے کیا، تیرا ذکر بلند کیا تیرے لیے کیا. محبوب بعض دفعہ میں اپنا قانون بدل کے بھی ویسا کر دوں گا جیسا تو چاہے گا. تو چاہے گا نا پتھر بول پڑے بلوا دوں گا، تو چاہے گا نا درخت چل کے آ جائے بھیج دوں گا. محبوب تو چاہے گا نا ابو جال کی مٹھی میں کنکریاں بول اٹھیں بلوا دوں گا. محبوب تو چاہے گا نا ابو لہب کے بیٹے کو درندے چیر دیں چروا دوں گا. محبوب تو چاہے گا نا چاند دو ٹکڑے ہو جائے کر دوں گا. محبوب تو چاہے گا نا قبلہ بدل جائے بدل دوں گا. محبوب تو چاہے گا نا عمر مل جائے دے دوں گا. سبحان اللہ. ورفعنا، حضرت حالانکہ میں ادھر دیکھ رہا تھا، میری طبیعت کی حساسیت کا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. میں ادھر دیکھ رہا تھا لیکن آپ سے میں نے موبائل پکڑ لیا. میرے سائٹ پہ بیٹھ کے میسج کر رہے تھے اور آپ نے پھر انہیں دیکھنا تھا نا. سٹیج پر جو حضرات تشریف فرما ہوتے ہیں نا انہیں بہت سا خیال رکھنا چاہیے، یا پھر سٹیج بنانا نہیں چاہیے، کیونکہ لوگ انہیں دیکھتے ہیں اور جو ایک بولنے والا ہے اس کی طرف پھر وہ توجہ اور دھیان نہیں رہتا. توجہ سامعین کی بٹ جاتی ہے، توجہ بٹ گئی، ایک آدھ جملہ رہ گیا، اگلی جملے پہ کون پہنچے گا. اور جو میری طرح کا بندہ بات سنانے والوں سے تو بات ہی بھول جاتی. ناراض تو نہیں ہوئے؟ چلیں ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. صاحبان توجہ ہے آپ کی؟ ناراض تو نہیں بیٹھے ہو مجھ سے؟ بڑے دھیان سے میرا ایک تخیل ہے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اللہ بڑی محبت محبوب کے لیے لاکا تیرے لیے، اور اس لاکا کے علاوہ بھی جو
حرف کا ہے نا، یہ جہاں جہاں آیا اس کا معبوب مصداق صرف تو، یہ صرف تیرے لیے، یہ عظمت تیرے لیے، رفت تیرے لیے، بلندی تیرے لیے، عروج تیرے لیے، معراج تیرے لیے، یہ جہاں جہاں بھی آیا۔ والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجد کا علم نشرا لا کا صدرا کا ووضعنا ان کا وذرا کا الذی انقض ظہرا کا ورفعنا لا کا ذکرا کا انا اعطینا کا وما ارسلنا کا انا ارسلنا کا تو انا اعطینا کا تیرے لیے اپنے تخیل میں سوال کی اللہ محبوب کے لیے اتنی محبت ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پہلے یہ تو دیکھ میرا محبوب مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ حضور کو دیکھا تو حضور ہاتھ باندھ کے کہہ رہے تھے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک۔ میرے آقا عرفات کے میدان میں پہنچ کے کہہ رہے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک۔ میں نے کہا مولا میں سمجھ گیا، اس نے کہا تیرے لیے، تو نے کہا تیرے، اس نے کہا تیرے لیے، تو نے کہا تیرے، اس نے کہا ان الحمد حمدیں تیرے لیے، تو نے کہا ورفعنا لک ذکرک نعتیں تیرے لیے، اس نے کہا قل ان صلاتی میری نماز تیرے لیے۔ دعا کرا لیں۔ اس نے کہا قل ان صلاتی میری نماز تیرے لیے، میرا قیام تیرے لیے، میرا رکوع تیرے لیے، میرا سجدہ تیرے لیے۔ تو نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی میرا سلام تیرے لیے۔ اس نے کہا والنسک میری قربانی تیرے لیے۔ تو نے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی میرا درود تیرے لیے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں ہے کس کے لیے عشوہ بلقیس تصور، یہ غمزہ رخسار جہاں تیرے لیے ہے، آرائش خد و خال ہستی کا سبب کون، یہ انجمن کون و مکان تیرے لیے ہے۔ چشم تحیر نے یہ سوچا کہ فضا میں شادابی گلزار طرب تیرے لیے ہے۔ یہ کون ہوا باعث تخلیق دو عالم، یہ ارض و سما کیوں ہے، سب تیرے لیے ہے۔ پیدا تیری خاطر ہوئے اطراف دو عالم، کونین کی وسعت کا فسوں تیرے لیے ہے۔ ہر بحر کی موجوں میں تلاطم تیری خاطر، ہر جھیل کے سینے میں سکون تیرے لیے ہے۔ ہر دشت و بیاباں کی خاموشی میں تیرا راز، ہر شاخ میں زلفوں سی لٹک تیرے لیے ہے۔ مکہ تیرے لیے، مدینہ تیرے لیے، توقیر کا ہر ایک نگر تیرے لیے ہے۔ تجھے کیا تخلیق تو رب نے کہہ دیا سارا جہاں تیرے لیے، تو میرے لیے ہے۔ اجازت ہو تو ایک بات صرف جو ہلکا سا کرو نا، آنکھ سے اشارہ کرو۔ میں تو اب یہ بھی نہیں کہوں گا کہ سر ہلاؤ تھک جاؤ گے۔ ایک بات صرف، میرے آقا آپ اصل میں جاگ رہے ہیں۔ میرے آقا آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ بولیے میرے آقا کے بعد اب قیامت آئے گی، کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی۔ اس پہ تھوڑا سا نہ آپ کو توجہ دینی ہوگی جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں، بڑے دھیان سے سنیے گا۔ سب کا دھیان ہے میری طرف؟ جو تاج ختم نبوت کا میرے رب نے حضور کے سر اقدس پر رکھ دیا ہے، ساری کائنات الٹی لٹک جائے وہ کوئی نہیں چھین سکتا۔ آواز تھوڑی ہے، یہ میں بات کیسے سمجھاؤں گا؟ اسے کوئی نہیں چھین سکتا۔
ساری کائنات الٹی لٹک جائے، جو عظمت، رفت، بلندی، عروج، معراج اللہ نے میرے آقا کو عطا فرما دیا، اس میں بال برابر فرق نہیں آتا۔ کیا آتا ہے؟ نہیں۔ پھر سوال یہ ہے، میں تقریر کیوں کروں؟ آپ کیوں جاگیں؟ مولانا خرم شہزاد صاحب، ان کے رفقا، میاں صاحب، یہ تمام دوست اکٹھے ہو کے یہ پروگرام کیوں سجائیں، اہتمام کیوں کریں؟ آپ کیوں تقریر سنیں، میں کیوں سفر کروں، حضرت جی کیوں تشریف لائیں، ہم اپنی انرجی کیوں صرف کریں اگر وہ تاج چھین کو نہیں سکتا، بال برابر فرق آ نہیں سکتا؟ اور یہ 100% سچ ہے کہ آقا کی ختم نبوت میری تقریر کی محتاج ہے، آپ کے بولنے کی محتاج ہے، تو پھر ہم بولیں کیوں؟ سوال ذہن میں آیا؟ جی؟ انہیں ذرا زیادہ فائدہ دے گا جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان پروگراموں کی کوئی ضرورت بھی نہیں، کیوں بلا لیا خامخواہ میں، کیوں اتنا خرچہ کر لیا، اہتمام کر لیا، کیوں بیٹھے ہیں شور مچا رہے ہیں؟ سوال ذہن میں آیا؟ اجازت ہو تو میں بات عرض کروں؟ یہ سوال میرے پاس خود آیا تھا ذہن میں، قرآن مجید کا چونکہ طالب علم ہوں تو قرآن سے اللہ نے بات عطا فرمائی، آپ کے حوالے کر رہا ہوں، لیکن دھیان ہوگا تب بات سمجھ آئے گی۔ جب آیہ کریمہ نازل ہوئی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، دھیان رکھنا طالب علم کی طرف، میں بھی بھیجدا میرے ملائکہ بھی بھیج دیں تے تسی بھی بھیجو۔ آیت دا معنی پتہ ہے نا؟ یہی ہے نا؟ تھوڑا جا مسکرا کے بولو، میں پٹرول مہنگا نہیں کیتا، اللہ دی قسم۔ مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ غصہ مجھ پہ نکالیں گے آپ، میں تو خود متاثرین میں سے ہوں، سب سے زیادہ سفر کرنے ہوتے ہیں۔ میں بھی بھیجدا میرے ملائکہ بھی بھیج دیں، اللہ میں رہن دیاں، اللہ فرماندے نہیں تو دو کام کرنے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، درود بھی بھیجو، سلام بھی پڑھو، سبحان اللہ، سلام بھی پڑھو، درود بھی بھیجو۔ یہ جب حکم نازل ہوا، حضور نے آیت سنائی صحابہ کو، سامنے یوں صحابہ بیٹھے تھے، صحابہ نے ایک سوال کیا، میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں، توجہ۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اما السلام علیکہ یا رسول اللہ فقد علمناہ فکیف الصلاۃ علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جو ہم نے سلام پڑھنا ہے وہ تو ہم پڑھتے ہیں، ہم جانتے ہیں، علمناہ ہمیں پتہ ہے، فکیف الصلاۃ علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم درود کیا بھیجیں؟ بیٹا تھوڑی سی مہربانی کر دے، میرا چاند، منو بھی پتہ ہے بھی میں دیں گے چاہیں، اب مجبور ہوا میں اب لفظ یہ کہنے کے لیے، آپ کی توجہ ہے دوستو؟ سلام ہم پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم درود کیا بھیجیں؟ یہ صحابہ نے سوال کیا۔ اب حضور کا جواب سنیے، پیارے آقا فرماتے ہیں قولو، کہو اللہم صلی علی محمد، سبحان اللہ، سبحان اللہم صلی علی۔ بہت ساری چیزیں ہم زبان سے ادا کرتے ہیں لیکن ہم سمجھتے نہیں، یقین جانو، قاضی سے جملہ آج لے لو اور اس پہ تھوڑا سا سرچ کیا کرو، اگر ہم سمجھنا شروع ہو جائیں بہت سارے فتنے ختم ہو سکتے ہیں۔ نماز کی کتاب ملتی ہے، اس میں نماز کا ترجمہ ہے، درود نماز کا حصہ ہے، درود کے بغیر نماز نہیں ہوتی، کبھی اس کا ترجمہ چیک کیجئے گا، لیکن میں اپنے ذوق میں ایک ترجمہ کر رہا ہوں، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ بھیج دے، اے اللہ بھیج دے۔ لطف کی بات یہ ہے، اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا، مومنوں تم بھیجو۔ وہاں کہاں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، نہیں زبردستی کی سبحان اللہ کیا کہلوانی، سمجھ آئی ہوتی تو خود کہہ دیتے سبحان اللہ۔
اللہ فرما رہے ہیں یا ایھاالذین آمنوا صلو، مومنو تم بھیجو. جواب میں رسول اللہ ہمیں سکھلا رہے ہیں کہو نا اللہ بھیج دے. کہو نا اللہ. ایمانداری سے بتاؤ اللہ کسی کام کا حکم دے بندہ کہہ سکتا ہے خود کر؟ اللہ جو کہے نماز پڑھو کوئی کہہ سکتا ہے خود پڑھ؟ کافر ہو جائے گا. اللہ کہے روزہ رکھو کوئی نہیں کہہ سکتا تو خود رکھ. لیکن یہاں بڑا جب معاملہ ہے اللہ فرماتے ہیں درود بھیجو. رسول اللہ نے کہا کہو نا اللہ بھیج دے. سبحان اللہ، او سبحان اللہ، اللہ بھیج دے. اللہ فرما رہے ہیں تسی بھیجو. رسول اللہ سکھلا رہے ہیں کہو نا اللہ. صرف سمجھنے کی ضرورت یہ ہے بہت ساری لڑائیاں ختم ہو سکتی ہیں اگر ہم سمجھ جائیں. پہلے یہ دیکھو درود کہتے کسے ہیں؟ درود کہتے ہیں رحمت کو. درود کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں رحمت بھیجو. ان چیک کرو اپنی جیباں تھوڑے کو رحمت ہے؟ تھوڑے کو رحمت ہے؟ نہیں. ہائے ہائے. اسے سمجھانے کے لیے یوں عرض کرتا ہوں اللہ کرے استدلال سے بات سمجھ آ جائے لطف اسی کا ہے. حضرت تشریف فرمائیں حضرت جو مجھے حکم دیں انہیں لاکھ روپیہ دے دیو. ہن میرے کو ہوئے تو میں دیاں گل سمجھنا ہی تو میں اگلی تقریر شاید کر ہی نہ سکاں کیونکہ میں کدے نال کرنی ہے. حضرت جو منو کہن انہاں نو لاکھ روپیہ دے دیو ہن میرے کول ہوئے گا تے دیاں گا. جد میرے کول نہیں ہونا تے میں کہنا نہیں حضرت آپ دے دیو. وہ گل سمجھ آئی کو نہیں آئی؟ اللہ فرماتے ہیں رحمت بھیجو. اسی لیے تو صحابہ نے سوال کیا نا فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ یا رسول اللہ. یا رسول اللہ ہم کیسے بھیجیں؟ انہوں نے یہ نہیں نہ کہا کہ اپنے پاس سے بنا کے بھیج دیتے ہیں. ہم کیسے بھیجیں؟ ہم کیسے بھیجیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہو نا اللہ بھیج دے. کیا مطلب؟ اللہ میں تو طالب رحمت، میں تو محتاج رحمت، میں اس پہ کیا رحمت بھیجوں جسے تو نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا. اللہ میں تو رحمت کا متلاشی، میں تو رحمتیں ڈھونڈنے والا، میں تو حضرات سے پوچھنے والا مجھے کوئی کام بتائیں میں وہ کروں اللہ مجھ پہ رحمت برسائے. میں اس پہ کیا رحمت بھیجوں جسے تو نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بنایا ہے. اللہ فرماتے ہیں اچھا پھر سن تیرے پاس رحمت ہے بھی نہیں تو بھیج سکتا بھی نہیں اور میں نے تجھ سے پوچھ کے بھیجنی بھی نہیں. جزاک اللہ. تیرے پاس رحمت ہے بھی نہیں تو بھیج سکتا بھی نہیں میں نے تجھ سے پوچھ کے بھیجنی بھی نہیں. رحمت جانے میں جانوں میرا محبوب جانے. 70,000 فرشتہ اب بھی صبح جاتا ہے، 70,000 فرشتہ اب بھی شام کو جاتا ہے اور جو ایک بار جائے پھر قیامت تک اس کی باری ہی نہیں آنی ہے. میں جانوں رحمت جانے تیرے پاس ہے بھی نہیں تو بھیج سکتا بھی نہیں میں نے تجھ سے پوچھ کے بھیجنی بھی. اللہ جد میرے کو پوچھ کے بھیجنی نہیں میرے کو ہے بھی نہیں تو پھر منو آکھیا کیوں ہی کہ تو بھیج. یہ گل تو کتاب چ نہیں لبنی تھوڑے سبحان اللہ کہہ دو. اللہ پھر منو آکھیا کیوں ہی کہ تو بھیج. میں وہ جواب دینے لگا ہوں ختم نبوت میری محتاج نہیں پر میں بولوں کیوں. اللہ پھر مجھے کہا کیوں کہ تو بھیج. اللہ فرماتے ہیں تجھے اس لیے کہا کہ تو لب کھولتا کہ تجھ پہ 10 رحمتیں تاکہ تیرے 10 درجے بلند کروں تاکہ تیری 10 خطائیں معاف کروں ورنہ رحمت تیرے کول نہیں اور میں تیرے کو پوچھ کے بھیجنی بھی نہیں. میں جانوں میرا محبوب جانے. ختم نبوت کی بات اس لیے نہیں کرنی کہ ختم نبوت میری محتاج ہے نہیں معاذ اللہ ساری کائنات الٹی لٹک جائے جو تاج میرے رب نے سجا دیا ہے اسے کوئی نہیں چھین سکتا. یہ محنت اس لیے کرنی ہے کہ کل قیامت کے روز حضور کا سامنا کر سکوں کل قیامت کے روز حضور کی شفاعت لے سکوں کل قیامت کے روز حضور کے ہاتھوں جامع کوثر لے سکوں ورنہ رب کعبہ کی قسم ہے ساری کائنات الٹی لٹک. ارے اب قیامت تو آئے گی لیکن کوئی اور نبی نہیں آئے گا.
کو میری بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ ہاں، اللہ نے میرے آقا کو ساری کائنات کا سردار بنایا، اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنایا کہ میرے آقا اٹھیں تو آسماں کو عروج ملے، میرے آقا بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، میرے آقا کو پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگیں، میرے آقا مسکرائیں تو ستارے چمکنے لگیں، میرے آقا لب ہلائیں تو انادل چہکنے لگیں، میرے آقا بات کریں تو پھول جھڑنے لگیں۔ لوگو، اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنایا، میرے آقا سر اٹھا کے بولیں قرآن بنے، سر جھکا کے بولیں حدیث بنے، قدم اٹھائیں سنت بنے، قدم رکھے تو جنت بنے، جسے محبت سے دیکھیں صحابی بنے، جسے رب سے مانگیں فاروق بنے، جس سے نکاح کریں ام المومنین بنے، جو پیدا ہو خاتون جنت بنے، جسے بیٹیاں دے ذی النورین بنے، جسے چومیں حسین بنے، جسے مسلح دے صدیق بنے۔ اجازت ہوئے تو ایک جملہ بس صرف اور ہو جائے، تسی پیغام دے لے۔ اور ناراض تو نہیں بیٹھے میرے نال؟ میں بہت کوشش کرتا ہوں، بڑی منت کرتا ہوں حضرات کی خدمت میں کہ یار 10 بجے ٹائم دے دیا کرو، 11 بجے دے دیا کرو، کچھ لوگ جاگ رہے ہوں کہ میں بھی ان کے بات حوالے کر سکوں، لیکن بہرحال مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا۔ میرے آقا قدم اٹھائیں سنت بنے، قدم رکھیں جنت بنے۔ تسی سو جاؤ تو میں توڑے تلوری پڑھا۔ قدم اٹھائیں سنت بنے، قدم رکھیں جنت۔ کو یہ نہ کہے کہ خطیب بس قافیہ ملاتے ہیں، ردیف ملاتے ہیں، قدم اٹھائیں سنت بنے، قدم رکھیں جنت بنے۔ نہیں، ہوائی بات نہیں، یا خطابت کی روانی میں بہتے ہوئے بات نہیں، جتھے میرے آقا نے پھر چوکھے قدم رکھے، چوکھے قدم۔ ممبر تو اترے، گھر وال گئے، گھر تو آئے ممبر تے، گئے آئے، جتھے حضور نے چوکھے قدم رکھے تے زبان نبوت نے پھر خود فرمایا ما بین بیتی، میں منت کراں آکے اتھے، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض سبحان۔ جے حدیث دا معنی آندا ہے نا تے جڑا گل میں کرن لگا ہوں دا لطف تاں آئے گا۔ معنی آندا حضور فرماندے ہیں میرا ممبر میرا گھر تے درمیان والی جگہ جنت۔ اے حدیث سارے مندے نے، سارے سندے نے، سناندے نے، اگو مانے آپو آپ کرتے نے۔ ایک معنی آج میں کرن لگا، ما بین بیتی و ممبری۔ یہ جدوں بھی حدیث مبارکہ سنائی جاندی ہے لوگوں دے اندر ایک جذبہ پیدا ہوندہ ہے، بھئی یار اتھے چلیے، جنت ہے، جنت ہے۔ اللہ توانو سارے آنو لے جائے۔ اس ہستے کہ اتھے جا کے مناجات رب دے حضور کریے، اتھے جا کے ریاض الجنہ چ نفل پڑھیے، مواجہ شریف تے کھلو کے درود و سلام پڑھیے۔ اللہ مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ ہاں، صرف حاضری نہ مانگا کریں، مقبول حاضری مانگا کریں۔ نہ معلوم کئی لوگ کس حالت میں جاتے ہیں اور کیسے پلٹ کے واپس آتے ہیں۔ مقبول حاضری مانگا کریں، اللہ مقبول حاضری، با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ یہ سارے سننے کے بعد لوگوں کو ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ بڑے دھیان سے میری بات سننا، بڑے دھیان سے۔ یہ خالص رب کی عطا سے جو رب نے ذہن میں بات اتاری وہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ اور الحمدللہ 22-23 سال ہو گئے مجھے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ تیری باتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ وہ لائن سے ہٹی بھی نہیں ہوتی۔ اگرچہ کتابوں سے ہٹ کر، خطابوں سے ہٹ کر عرض کیا کرتا ہوں، لیکن دھیان سے سننا۔ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ یہ سارے جب حدیث یہ سناتے ہیں نا تو ذہن میں صرف ایک کی بات ہے کہ وہ جنت ہے، جنت ہے، جنت ہے،
जन्नत है, मैं बिल्कुल मानता हूँ जन्नत है, लेकिन हुजूर के हर फरमान में हिकमतें हैं। प्यारे आका ने ये तो नहीं फरमाया ये थम्मा, ये उस्तुनिया नाना, ये पिलर, इनके दरमियान वाली जगह जन्नत है। नहीं, हुजूर का फरमान तो पहले सुनिए। हुजूर फरमा रहे हैं मा बैन बैती व मिंबरी, उधर वेख मेरा घर है, उधर वेख मेरा घर है, मिंबरी इधर वेख मेरा मिंबर है। हाय हाय, बैती मेरा, ए नहीं फरमाया ओ घर, ओ हुजरा, ओ कमरा, नहीं, बैती मेरा घर। मैं बारों को बंदा मेहमान आए होए ना किला अहमदाबाद थिंग पसरूर ते रिश्तेदार उसनू नाल लैके टुर रहे होवे ते वो अगे जाके ना किते कोठी सोहनी जी आवे ते फखर नाल फिर कहेगा ए मेरा घर है। जिथे फखरिया बात होवे ना उत्थे वो दसदा हुंदा भी है मेरा घर है। हुजूर फरमांदे ने उम्मतियो ए जेड़ा आयशा दा हुजरा है ना ए मेरा घर है। बैती मेरा घर, ऐ सिर्फ कुर्सी नहीं, लकड़ी नहीं, मिंबरी मेरा मिंबर। तवज्जो रखना मेरे अल, मनु तो इवें महसूस होंदा है जिवें हुजूर फरमांदे ने उधर वेख मेरा घर है, इधर वेख मेरा मिंबर है। पहलो मेरा घर भी मन, मेरा घर भी मन, मेरा मिंबर भी मन। मैं हुण किवें जुमला बोलना, जाया किवें करावां जुमला अपना, नहीं ना कराण हुंदा, नहीं कराण। मेरा घर भी मन, मेरा मिंबर भी मन, फिर मेरे घर जेड़ी जेड़ी आई ओनू मन। मेरे घर मेरे घर जेड़ी जेड़ी आई ओनू मन, मेरे मिंबर ते जेड़ा जेड़ा आया ओनू मन। खदीजा नु मन, आयशा नु मन, हफ्सा नु मन, हबीबा नु मन, मैमूना नु मन, जवैरिया नु मन, जैनब नु मन, मारिया नु मन, सफिया नु मन, सौदा नु मन, ते बंदे दा पुत्र बन अम्मा मन। मेरिया धियां उन्हां नू मन, जैनब नू मन, रुकैया नू मन, उम्मे कुलसूम नू मन, फातिमा नू मन, मेरे नवासे हसन नू मन, हुसैन नू मन, अली जैनबी नू मन, मेरी नवासी उमामा नू मन, मेरा मिंबर मन, मेरे मिंबर ते जेड़ा जेड़ा आया ओनू मन। अबू बकर नू मन, उमर नू मन, उस्मान नु मन, अली नु मन। या रसूलुल्लाह दा मतलब है विचकार खलो जा। हुजूर फरमांदे ने विचकार खलो, उधर भी मन, दर भी मन, घर नो भी मन, मिंबर नो भी मन, घर वालियां नो भी मन, मिंबर वालियां नो भी मन। हुण अपने पैरां वाल तक किथे खलोता है ते फिर फखर नाल कह हाँ हुण मैं इस काबल हां, घर भी मनदा, मिंबर भी मनदा, घर वाले भी मनदा, मिंबर वाले भी मनदा। हुण इस काबल हां विचकार खलो सकां ते कह सकां हाँ मैं जन्नती हां। सुभान, को मेरी गल समझ आई? और ये हमारे ही अकीदे का हुस्न है कि हमारे अकीदे में घर वाले भी हैं, मिंबर वाले भी। इसलिए कि हमने अपने ज़हन की सोचों से तो नहीं ना कहीं दन बन होके सोचा या किसी से पूछा। हमने जिसे माना हुजूर की निस्बत से माना, सहाबा को माना हुजूर की निस्बत से, आले बैत को माना हुजूर की निस्बत से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी निस्बत पर कायम व दायम रखे। मैंने बहुत ज़्यादा आपका वक्त लिया, समा खराशी काफ़ी देर से किए जा रहा हूँ। मैं इन्हीं लफ्ज़ों पर इक्तिफ़ा करते हुए इजाज़त चाहूँगा। हयात बाकी, मुलाकात बाकी। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।